بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع ہوتی ہے پہاڑوں کے دامن میں، جہاں ایک خوبصورت گاؤں ہے جس کا نام کچھ عجیب سا ہے، جس کا نام ہے جھوٹ نگر۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب ہنستے کھیلتے ہیں، بچے گلیوں میں دوڑتے تھے، لیکن اس گاؤں میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہاں سچ بولنا جرم تھا۔ جی ہاں، جھوٹ نگر میں ہر شخص جھوٹ بولتا تھا، ماں باپ، استاد، قاضی، تاجر، یہاں تک کہ بچے بھی جھوٹ بولتے تھے۔ اگر کوئی سچ بولتا یا ثابت کرنا چاہتا کہ میں سچا ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھتے۔ اس گاؤں میں 3 مشہور جھوٹے رہتے تھے۔ نمبر 1، افضل دکاندار، جو کہ کپڑا تو گجرانوالے کا بیچتا تھا لیکن یوں کہتا تھا کہ یہ فرانس سے آیا ہے۔ صدیق مولوی، جو جمعے کے خطبے میں فرماتے کہ میں نے کل رات خواب میں ایک فرشتہ دیکھا، جبکہ رات کو وہ چپکے سے فلمیں دیکھ کر سویا کرتے تھے۔ نمبر 3، بشیر کسائی، جو ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ گوشت ہرن کا ہے، حالانکہ وہ بکری کا ہوتا اور کبھی تو مری ہوئی مرغی یا بلی کا بھی ہوتا۔ ان تینوں کے جھوٹ میں اتنی مہارت تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک دن گاؤں کی حدود میں ایک خچر نمودار ہوا، جو بہت کالا اور موٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت چمک تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک بھاری سی بوری رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے گاؤں میں داخل ہوا اور سب سے پہلے وہ اس افضل دکاندار سے جا ٹکرایا۔ خچر بولا کہ میرا نام خچر خان ہے۔ پہلے تو افضل اس کو دیکھ کر کہکا لگا کے ہنس پڑا، لیکن پھر بعد میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن گاؤں میں دھوم مچ گئی کہ لوگ بازار میں پہنچ گئے جہاں خچر خان کھڑا تھا۔ خچر خان بولا، میں تمہارے گاؤں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ جھوٹ کو ختم کر سکوں۔ میرے سامنے جو بھی جھوٹ بولے گا میں اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دوں گا۔ پہلے تو سب ہنسنے لگے، لیکن پھر گھبرا گئے، اور ان میں سے وہ لوگ زیادہ گھبرائے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 1، بشیر دکاندار، نمبر 2، صدیق مولوی، اور نمبر 3 وہ کسائی۔ بشیر بولا، یہ تو ہمارے کاروبار تباہ کر دے گا۔ مولوی بولا، یہ تو ہمارے ایمان کا امتحان بن گیا ہے۔ اور افضل بولا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اس خچر کو تو ضرور چپ کروانا ہوگا۔ اگلی صبح خچر چوراہے پر بیٹھا تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ افضل دکاندار آیا اور بڑے ٹیکے سے کہنے لگا کہ یہ کپڑا میں لندن سے لایا ہوں۔ خچر خان نے آنکھیں بند کی اور گرجدار آواز میں بولا کہ جھوٹ، یہ کپڑا گجرانوالہ سے سلیم کی فیکٹری سے آیا ہے اور تم نے اس پر جعلی ٹیگ لگایا ہے۔ افضل شرمندہ ہو گیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ دوسرے نمبر پر صدیق مولوی آگے آیا اور کہنے لگا کہ رات کو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ خچر خان نے غصے سے اپنی آنکھیں بند کی اور بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رات کو تم محبت کی بدلی فلم دیکھ رہے تھے اور حلوہ کھا کر سو گئے تھے۔ پورا مجمع حیران ہو گیا۔ صدیق مولوی نے چہرہ چھپا لیا اور وہاں سے منہ چھپا کر چل دیا۔ پھر آئی بشیر کسائی کی باری۔ وہ کہنے لگا کہ یہ گوشت ہرن کا ہے اور میں اسے جنگل سے لے کر آیا ہوں۔ خچر خان نے غصے سے آنکھیں بند کی اور بولا کہ یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکری کا گوشت ہے اور اس نے پچھلے ہفتے ندیم کی مرغی بھی فروخت کر دی تھی۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے، مگر تینوں جھوٹے اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہے تھے۔ وہ تینوں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا پیچیدہ جھوٹ بولیں گے کہ خچر بھی اس میں الجھ جائے گا۔ کچھ دنوں بعد ایک صبح سب لوگ ایک جمع ہوئے اور تینوں جھوٹے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک بولا، جس کا نام افضل دکاندار تھا،
کہنے لگا کہ گزشتہ ہفتے ہم تینوں ایک غار میں گئے، وہاں ایک بزرگ صوفی نے ہمیں ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس انگوٹھی کو صرف اس کو دینا جس کا دل اور جس کی زبان سچ بولتی ہو، اور اگر یہ انگوٹھی کسی جھوٹے کو آپ نے ڈال دی تو یہ انگوٹھی سیاہ ہو جائے گی، اور اگر کسی سچے کو ڈالی تو یہ انگوٹھی چمک اٹھے گی۔ چنانچہ خچر نے کہا کہ تم اس انگوٹھی کو میرے گلے میں ڈال دو۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو خچر خان کے گلے میں پرویا، لیکن انگوٹھی نہ تو چمکی اور نہ ہی سیاہ پڑی۔ لیکن جب وہ چمکی نہ تو بشیر نے فٹافٹ کہا، چلا کر کہا کہ دیکھا دیکھا، یہ خچر جھوٹا ہے، انگوٹھی تو بالکل بھی نہیں چمکی، اگر یہ سچا ہوتا تو انگوٹھی سے روشنی نکلنے لگ پڑنی تھی۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، کچھ حیران اور کچھ پریشان اور کچھ شک میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے میں خچر خان بولا، جھوٹ جتنی بھی چالاکی سے بولو، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور میں سچ ابھی ثابت کر دوں گا۔ خچر خان نے آنکھیں بند کی اور بولا کہ یہ انگوٹھی انہوں نے ایک دکان سے خریدی ہے اور اسے انہوں نے ایک بکرے کے خون میں بھگویا ہے، لیکن نہ تو یہ انگوٹھی چمکتی ہے اور نہ ہی یہ سیاہ پڑتی ہے۔ یہ ایک دکھلاوا ہے جو مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ وہ تینوں شرمندہ ہو گئے اور وہاں سے منہ چھپا کر بھاگ نکلے، لیکن اندر ہی اندر وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے ایک اور منصوبہ تیار کیا کہ ہم خچر خان کا سچ سب کے سامنے لے کے آئیں گے۔ خچر خان کا سچ بہت ہی دردناک تھا۔ خچر خان ایک انسان تھا جو بہت ہی سچ بولنے والا، نمازی اور پرہیزگار تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھتی گئی اس میں غرور اور تکبر بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن جب وہ سچ بول رہا تھا تو غرور میں آ گیا، تو اسی حالت میں اسے خچر بنا دیا گیا۔ ان تینوں کو جب یہ حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خچر خان کی حقیقت اور سچائی کو سب لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ یہ تو خود سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور اسے سزا کی صورت میں یہ والی شکل عطا کی گئی ہے۔ جب خچر خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور مجمع کے درمیان میں اسے اس طرح ذلیل کیا گیا کہ اس کی سچائی لوگوں کو بیان کی گئی کہ اس کو سزا کے طور پر ایک خچر بنا دیا گیا ہے، یہ تم لوگوں کو کیا سچ کا پاٹھ پڑھائے گا۔ خچر خان نے اپنی آنکھیں بند کی، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں انتہائی درد تھا، اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اسی لیے سبق سکھانے آیا ہوں کہ اگر تم لوگ جھوٹ بولو گے تو تم لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں تم لوگوں کو اس حال سے بچانے آیا ہوں۔ جب لوگوں نے اس کی یہ بات سنی تو سب لوگ خچر کو بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھنے لگے اور ان تینوں کو وہاں سے نکال دیا۔ آہستہ آہستہ اس طرح ہوا کہ خچر خان نے اس پورے گاؤں کو سچ نگر بنا دیا، اور پھر ہوا یوں کہ وہاں کا بچہ بچہ سچا بن گیا اور اس گاؤں کا نام سچ نگر بن گیا۔